السلام علیکم۔ بادام، ڈفرینٹ ورائٹی المونڈ، دیسی بادام، کاغذی بادام، امریکن بادام، چائنا بادام، آسٹریلین بادام، عبدالوہدی بادام، میمرا بادام اور ایرانی بادام۔ کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس کی جانب سے بندہ نچیز کا سلام۔ آج ہم بادام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بادام کب، کتنے اور کیسے کھانے چاہیے۔ جہاں تک عام روٹین کا تعلق ہے کہ جس ٹائم جتنے دل کیا اٹھا کے کھا لیے، ہر چیز میں ایک پراپر توازن، منظم سسٹم ہونا ضروری ہے، اور تربیت اور اصول کسی کام کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری خوراک، فوڈ، ریسٹ، آرام، اس میں ایک ترتیب ہونا ہماری صحت کی ضامن ہے۔ یہ بات تو بادام کے حوالے سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بادام مختلف امراض میں مختلف تعداد بتائی جاتی ہے۔ ویسے بچوں کے لیے 3 سے 5 بادام، بڑوں کے لیے 7 سے 11 بادام بیسٹ تجویز کیا جاتا ہے، بہترین خوراک ہے جو عام روٹین میں کھاتے ہیں۔ ایک بات، دوسری ایک پرانا کنسیپٹ ہے کہ بادام کھانے سے عقل آتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھڈے کھانے سے عقل آتی ہے، بادام کھانے سے نہیں۔ ایسے لوگ جن کی یادداشت پہلے ہے وہ بادام کھائیں، ان کی یادداشت بہت بہتر ہو جائے گی۔ ایسے لوگ جن کو عقل سلیم جن کے پاس ہے وہ بادام کھائیں، ان کا عقل سلیم، فہم، ادراک، یادداشت اچھی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بادام کھانے سے عقل آتی ہے۔ کسی بیوقوف کو جتنے بادام کھلاتے رہیں اس کو عقل نہیں آئے گی۔ ہاتھی کو، بھینس کو جتنے بادام کھلائیں اس کو عقل نہیں آئے گی۔ عقل اسی کو آئے گی جس میں عقل ہے، اس کی عقل بہتر ہوگی، اس کی یادداشت بہتر ہوگی۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ بادام، عام طور پہ یہ کنسیپٹ آج کل رواج آ گیا ہے کہ وہ نکلے ہوئے بادام ہر شاپ سے مل جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں لوگ۔ کیا یہ درست ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایل نکلا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نقلی بادام شامل کیے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوبانی ہے اس کا بادام شامل کیا ہوتا ہے۔ بہرحال مختلف باتیں، مختلف چیزیں۔ بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شیل والا بادام استعمال کریں، تازے نکالیں اپنے ہاتھ سے۔ ان میں کڑوے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بادام علیحدہ کرتے جائیں، ٹیسٹ کرتے جائیں۔ کڑوے بادام ایک طرف گرا دیں اور شیل والے بادام استعمال کریں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ کاغذی بادام اس سے بھی ٹاپ کلاس کے ہیں، اور ورائٹی جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ بادام کے اوپر ایک باریک چھلکا ہوتا ہے، یہ چھلکا قطعاً نہیں کھانا چاہیے، یہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے، بادام کی افادیت کو کم کر دیتا ہے۔ بادام کو چھلکا اتار کر کھانا چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے اترے گا؟ جی، آپ نے خشک بادام کھانا ہے تو پھر تو آپ چھلکے کے ساتھ ہی کھائیں گے، لیکن بادام کے متعلق زیادہ تر جو استعمال ہے، مختلف ماہرین غذائیت اور حکماء اور طبیب حضرات نے جو مشورہ دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بادام کو رات کو پانی میں بھگو دینا چاہیے۔ صبح اٹھیں گے تو اس کا چھلکا آرام سے اتر جائے گا، پھر آپ اس کو چاہے ایسے کھائیں، چاہے اس کا پیسٹ بنا کے دودھ میں شامل کر کے کسی اور چیز میں پیسٹ بنا کے پیس کے کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یا بادام کو ابال لیں، ابالنے کے بعد اس کا چھلکا آرام سے اتر جائے گا، پھر اس کو استعمال کریں۔ بادام میں ایک خاص بات یہ ہے جو زبردست ہے کسی اور چیز میں نہیں، کہ یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ شوگر کے مریض جو ہیں یہ ان کا فیوریٹ ترین ڈرائی فروٹ ہے، ان کا انتہائی فرینڈلی ڈرائی فروٹ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ آم کھانا چاہتے ہیں، آم شوگر کے پیشنٹ کے لیے اس میں چینی ہوتی ہے، وافر مقدار میں گلوکوز ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے، آم نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ، آم کے ساتھ اگر آپ 2-4 دانے بادام کے کھا لیں تو آم آپ کے لیے اتنا مضر نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ آم کے ڈائجیشن کے عمل کو سلو کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی اور سویٹ
کھانا چاہتے ہیں جس میں گھر میں کوئی چھوٹی موٹی سویٹ چیز پکتی ہے، آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن شوگر پیشنٹ ہیں، تو آپ اس کے ساتھ اگر بادام کھا لیں تو وہ اتنی مضر نہیں رہے گی، اس کی ڈائجیشن کا عمل سلو ہو جائے گا، اتنی مقدار میں آپ کا لبلبا جو ہے نا وہ انسولین پیدا کر لے گا، وہ لبلبا جو ہے نا اپنا مواد پیدا کر لے گا، تو وہ میٹھاس جو ہے وہ اتنا نقصان نہیں دے گی۔ یہ ایک زبردست ہے، اس لحاظ سے شوگر کے مریضوں کے لیے بادام جو ہے انتہائی 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 قیمتی چیز ہے۔ یہ ہاضمے کے نظام کو آہستہ کر دیتا ہے، سلو کر دیتا ہے، دیر سے ہضم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے مریض اس کو آپ نے ہر میٹھی چیز کے کھانے کے ساتھ جس کو وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی وہ مقدار ٹیسٹ کریں، اس کے ساتھ 2-3 بادام کھا لیں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ بادام دماغ کو طاقت دیتا ہے، ایسے جن کے دماغ آلریڈی افیکٹو ہے، ایسے لوگ جن کا آلریڈی دماغ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہے، اچھا دماغ ہے، اس کو مزید ایکٹیو کرتا ہے اور اس کے افعال کو بہتر بناتا ہے، دماغ کی تر و تازگی کے لیے بہترین ہے۔ جو آج کی خاص بات ہے وہ یہ کہ بادام موٹاپے کو کم کرتا ہے، کیونکہ بادام خود دیر سے ہضم آتا ہے، اگر اس کو آپ کھانے سے پہلے کھائیں تو یہ آپ کو پہلے کھا لیں تو کچھ بھوک کم لگاتا ہے، زیادہ دیر تک یہ پیٹ میں جو ہے آپ کو پیٹ بھرے ہوئے کا احساس دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے، یادداشت کو بڑھاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی آلریڈی یادداشت ہے اس کو تیز کرنے کے لیے، بوسٹ کرنے کے لیے بادام استعمال کریں، دماغ کو تیز کرنے کے کام آتا ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے درد کے لیے بادام جو ہے نا خشک بادام کھائیں، انتہائی لاجواب ہے، یہ جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی لاجواب ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ بادام بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے، اس لیے یہ ہارٹ ٹانک ہے، کیونکہ یہ بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے اور گڈ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، وہ اس سے نجات پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ بادام، کالے چنے اور 4 مغز، یہ یادداشت کے لیے بھی زبردست ہے اور موٹاپے سے نجات پانے کے لیے بھی زبردست ہے۔ بادام، بھونے ہوئے کالے چنے اور 4 مغز، اس کا پاؤڈر بنا لیں، 2 چمچ صبح شام لیں تو، اور اس میں یادداشت کے لیے لے رہے ہیں تو آدھی بادام کی چوتھائی حصہ، جتنی مقدار میں آپ بادام رکھیں گے اس کا چوتھا حصہ کالی مرچ میں لیں گے۔ پھر سن لیں، بادام، کالے چنے بھنے ہوئے اور 4 مغز، یہ تینوں چیزیں برابر وزن میں لیں گے، لیکن باداموں کا 1/4 حصہ کالی مرچ شامل کریں گے، پھر 2 چمچ صبح شام لیں گے۔ یہ آپ کی یادداشت کو بھی بوسٹ کرے گا، آپ کی نگاہ کو بھی بوسٹ کرے گا، آپ کی جلد کے لیے بہترین ہے اور آپ کے ہاضمے کے لیے بھی بہترین ہے اور بلڈ سرکولیشن کے لیے لاجواب ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو چاہیے کہ 21 دانے بادام روزانہ پانی میں رات کو بھگو کے رکھیں، صبح اس کو بریک گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو ایک گلاس دودھ میں بوائل کریں، جب وہ دودھ گاڑھا ہو جائے تو اس کو جو ہے نا پی لیں یا چمچے کے ساتھ کھا لیں، کھیر سی بن جائے گی۔ اور اس میں ٹیسٹ کی خاطر آپ جو ہے نا ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز ٹیسٹ بنانے کے لیے، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ مصری بھی ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو گاڑھا کرنے کے لیے چاول کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں، تل بھی ڈال سکتے ہیں، تل کا پاؤڈر، یہ بنا کر کھیر بنا کر کھائیں تو یہ متواتر استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو شوگر کی وجہ سے بالکل تنگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شوگر نے ہمیں نڈھال کر دیا ہے، ان کو چاہیے کہ بھونے ہوئے چنے، بھونے ہوئے جو کا آٹا اور بادام، ان تینوں چیزوں کو پاؤڈر بنا لیں، بھونے ہوئے چنے اور بھونا ہوا جو اور بادام، ان کو برابر وزن میں لے کر ان کا جو ہے نا پاؤڈر بنا لیں اور یہ جو ہے 2 چمچ سویرے شام پانی کے ساتھ لیں، اس سے شوگر کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے، یہ شوگر کنٹرول کرنے کا بہترین ٹپس ہے۔ اسی طرح بادام چہرے کی خوبصورتی کے لیے، ایسی لوگ جو عورتیں
جن کا ایجنگ افیکٹ آ رہا ہے کہ ان کی عمر کم ہے لیکن چہرے سے بڑی عمر کی لگتی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بادام جو میں نے بتایا ہے لاسٹ والا نسخہ، اس کو کھائیں اور بادام کو چہرے پر بریک لگائیں پیس کر، اس کا بالکل بریک انتہائی بریک پیس کر اس کو دودھ میں مکس کر کے چہرے پہ لگائیں، تو چہرے کے جو افیکٹ ہیں اس دودھ میں بادام شامل کریں گے، چاول کا آٹا شامل کریں گے اور دودھ ہوگا، ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے بنا کے چہرے پہ مساج کریں روزانہ، تو 15 دن مساج کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عمر کم از کم 10 سال کم نظر آئے گی۔ یہ انتہائی لاجواب قسم کی چیز ہے جو چہرے کے ایجنگ افیکٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ تھینکس۔